حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں اور چشم پوشی اختیار کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس مریض کو سورہ حمد سے شفا نہیں ملتی اسے کسی اور چیز سے شفا نہیں ملے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، کم سن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہر وقت دعا کرو۔ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ جو تمہاری عزت کرے تم اس کی عزت کرو، جو تمہیں بے عزت کرے تو تم اس سے اپنی عزت کو خود بچاؤ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، سب سے کنجوس انسان وہ ہے جو اپنے مال کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے ورثاء کے لیے بچائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل جائیں گے مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ اندھی عقیدت ایک خطرناک نفسیاتی مرض ہے جو پتھر کو معبود، بندوں کو خدا، دین فروشوں کو عالم اور لٹیروں کو لیڈر بنا دیتی ہے۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت کا طالب وہ نہیں ہے جو کائنات کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد کرے، بلکہ دانا وہ ہے جو خدا کی رضا یعنی مرضی کے آگے اپنے ارادے کو جھکا دے اور اسی میں سکون پائے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب بھی کوئی اچھا کام کرو تو یہ ضرور دیکھو کہ کہیں آپ کا دل دوسروں کو حقیر تو نہیں سمجھ رہا۔ نیکی کا تکبر گناہ کے گند سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی نیکی ہی اس کے اور خدا کے درمیان سب سے بڑا پردہ بن جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بہت پارسا ہوں اور باقی سب گنہگار ہیں۔ یہ سوچ انسان کے تمام باطنی سکون اور روحانی ترقی کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ روح کی صفائی روزانہ کا عمل ہے۔ جیسے کپڑے روز گندے ہوتے ہیں اور انہیں دھونا پڑتا ہے، ویسے ہی انسانی دل پر روز دنیاوی خواہشات کی دھول بیٹھتی ہے۔ اپنے باطن کو روزانہ استغفار اور عاجزی کے پانی سے دھونا سیکھیں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت یا حسد کا بیج مت بوئیں، کیونکہ اس کا نقصان سب سے پہلے آپ کو اپنی باطنی سکون کو پہنچے گا۔ اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کریں۔ خدا کے حضور آپ کی سادگی اور عاجزی آپ کے خوبصورت اور بناوٹی لفظوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کو یہ صدقہ بہت پسند ہے کہ جب برادرانہ تعلقات ٹوٹ رہے ہوں
تو کوشش کر کے ان میں صلح کرا دی جائے اور ان تعلقات کو ٹوٹنے سے بچا لیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، جو شخص تجھ پر 3 بار ناراض ہو جائے اور اس کے باوجود تیرے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے تو اسے اپناؤ، دوست بنا لو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لکھتے ہیں، جو شخص بازار میں سفید جوتے خریدنے کے ارادے سے داخل ہو تو وہ اس جوتے کے پرانے اور بوسیدہ ہونے سے پہلے اتنا مال کما لے گا کہ اس کا حساب نہیں ہو سکے گا۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ گھر کو مکڑی کے جالوں سے صاف رکھو، کیونکہ انہیں گھر میں چھوڑ دینے سے غربت پیدا ہوتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، مصائب اور تکالیف کے گھونٹ صبر و تحمل کے ساتھ پی جانے چاہیے، کیونکہ کوئی ایسا گھونٹ میں نے نہیں دیکھا جو انجام کار میں ان سے زیادہ میٹھا اور آخر کار ان سے زیادہ لذیذ ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے گھر میں کوئی پرندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ فاختہ رکھے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر اور سب سے زیادہ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لکھتے ہیں، جو شخص عطر لگا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز عطر نہ لگا کر پڑھنے والے شخص کی 70 رکعت سے برتر ہے۔ مرنے کے بعد شاید گھر والے آپ کے پیسوں کا قرض تو اتار دیں گے، مگر کسی کے ساتھ کیے گئے ظلم، زیادتی، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور وعدہ خلافی کا قرض نہیں اتار پائیں گے۔ اس کا حساب آپ کو خود دینا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لکھتے ہیں، اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھو، کیونکہ یہ بکھرے ہوں تو رات کے وقت شیطان انہیں پہنتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے، جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے، فانی کے بجائے باقی کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ حیات ابدی نصیب ہو جائے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں، اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے، لیکن افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ روزی نہ کمانے والے کی اللہ عز و جل عبادت بھی قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی، تلاش معاش تم پر واجب ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، وہ عمر کے جس کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے عذر کو قبول نہیں کرتا وہ 60 سال برس کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ظہور کے منتظر رہو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام ظہور کا انتظار ہے۔ کسی کا اچھا تعلق اور بڑا ظرف تعلق ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے، جب تک تعلقات اچھے ہوں تو اس کا پسینہ بھی خوشبودار لگتا ہے اور تعلقات خراب ہو جائیں تو اس کا عطر بھی بدبودار لگتا ہے۔
پسند کی عورت چاہیے تو اس کی کھائی ہوئی کھنجور کی گٹھلی اٹھا کر اپنی ناف میں رکھ لو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ توبہ کے بغیر آپ صراط مستقیم نہیں پا سکتے۔ توبہ وہ راستہ ہے جو آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ اپنی خطاؤں اور غلطیوں کو تسلیم نہیں کر رہے، اور بغیر غلطیوں کو تسلیم کیے آپ کیسے راہ راست پا سکتے ہیں؟ اولیاء اللہ ظاہری دنیا کے روپ سے ماورا ہو کر حقیقت سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ ان کا سفر ظاہری راستوں پر نہیں بلکہ باطنی لطافتوں اور الہی نور کی طرف ہوتا ہے۔